سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر حاضر ہوں انسپائر ایف ایم سے ہفتہ وار پروگرام نور ایمان کے ساتھ۔ میں ہوں آپ کی میزبان شزیدہ کوثر، اور میرے ساتھ موجود ہیں استادہ فرحت یاسمین، جن سے ہم آج میلاد النبی کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ میلاد کے مہینے کی آمد ہے، اور ہم ان سے یہ جانیں گے کہ میلاد منانا کیا ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے اور کیسے منانا چاہیے اور اس میں کیا دلیل ہے۔ السلام علیکم استادہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بخیر و عافیت۔ استادہ یہ بتائیں کہ جہاں پر اختلاف پایا جاتا ہے کہ میلاد منانا جائز ہے یا نہیں جائز ہے، اور جو منانا جائز ہے تو اس کی کیا دلیل ہے، اور جو کہتے ہیں کہ نہیں جائز تو وہ اس کی کیا دلیل ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میلاد کی آمد ہے، یقیناً ہر مسلمان کو ہی اس دن کی، اس مہینے کی بہت خوشی ہوتی ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ دلیل کی کہ میلاد منانا چاہیے اور نہیں منانا چاہیے، تو یہ دو مختلف اختلافات ہیں۔ بہرحال ان دونوں کا اپنا اپنا ایک نظریہ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میلاد منانا چاہیے اور جو کہتی ہیں کہ میلاد نہیں منانا چاہیے۔ تو سب سے پہلے میں یہ دلیل دوں گی جو کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، سورہ یونس کی 58 نمبر آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ تم اللہ ہی کے فضل اور رحمت اور اسی پر چاہیے کہ تم خوشی کرو، وہ ان سب دن و دولت سے بہتر ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اور رحمت پہ تم خوشی کرو، وہ اس چیز سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ تو ہمیں اب یہ دیکھنا ہے، اس آیت پہ مفسرین نے فرمایا کہ یہ جو آیت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کا تشکر ہے کہ ہمیں اس چیز پہ خوشی کرنی چاہیے۔ یقیناً ایک مسلمان سے اس سے بڑھ کر کیا خوشی ہوگی کہ اتنا اعلیٰ انسانیت کا درس دینے والا معلم، اتنا اعلیٰ و عرفہ نبی، اور اس کی امت میں اس مسلمان کو پیدا کیا گیا۔ اور اس دن کا اس لیے بھی انتظار ہوتا ہے کہ جتنا بھی کوئی مسلمان دل سے جتنا بھی گناہ گار ہو، جتنا بھی ایمان سے دور ہو، اپنے دین سے دور ہو، لیکن اس کے دل میں کہیں نہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پائی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان پایا جاتا ہے۔ تو اس آیت کی یہ دلیل بنتی ہے، فَلْيَفْرَحُوا، تو خوش ہو جاؤ کہ، اور انسان اگر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لا تعداد نعمتیں ہیں ایک انسان پر جو ہم گن نہیں سکتے، لیکن اگر ہم اپنی نعمتوں پہ غور کریں تو سب سے بڑی نعمت تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد یہ سب سے بڑا کرم ہے کہ ہمیں ان کی محبت عطا فرمائی۔ پھر اس سے بڑی بھی محبت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس سے بڑی بھی نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت سے محبت کرنے کی اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ چلتا پھرتا سنت کا پیکر تھے، کہ تفسیر کے بکوں میں ایسے آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کہیں جا رہے تھے
تو وہاں پر قافلہ رکا اور قضائے حاجت کی، تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو حاجت تھی؟ تو فرمایا کہ حاجت نہیں تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہاں سے سفر کیا تھا اور وہ اس جگہ پہ انہوں نے قضائے حاجت فرمائی تھی. یعنی وہ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پیکر کرتے تھے کہ سفر میں بھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کیا وہاں کرتے. تو اگر ہمیں اس طریقے سے ایک ایک چیز کے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی زندگی میں کیا تھا، اس طرح سے دوسروں سے معاملہ کیا تھا، اس طرح سے آپ نے اپنے اہل کے ساتھ رہے تھے، اس طرح سے آپ دنیا کے ساتھ رہے تھے، اس طرح آپ نے اپنے دشمنوں کے ساتھ پیش آئے. ہر جو زندگی کا ایک پہلو ہے وہیں سے سیرت سے سبق ہم حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ بڑی اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہوگی کہ اتنا اچھا معلم، اتنا اچھا نبی، اتنا اچھا اعلیٰ اخلاق والا ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ عظیم اخلاق والے ہیں. تو اتنے عظیم اخلاق والے نبی کی امت میں سے ہمیں بنایا، تو میرے خیال میں کہ اس چیز پہ خوشی منانی چاہیے. اب یہ ہے ایک حدیث ہے، اس کی حدیث سے دلیل دوں گی میلاد منانے کی. وہ حدیث ہے ابی قتادہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سئل عن یوم الاثنین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوموار کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا. فقال فیہ ولدت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس دن پیدا ہوا، وفیہ انزل علیہ، اور اس دن مجھ پہ قرآن پاک نازل ہوا. تو یہ اس تشکر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم الاثنین یعنی سوموار، پیر کے دن کو، منڈے کو روزہ رکھتے تھے. تو یہ سنت ہے روزہ رکھنا، اور یہ حدیث مسلم سے ہے. پھر یہ دو دلیلیں تو بنتی ہیں میلاد منانے کی. اب آیا یہ دلیل، یہ جاننا ہے ہمیں کہ ہمیں میلاد جو ہے کیا ہم وہ صرف اور صرف ربیع الاول کو ہی منائیں. تو میرا نہیں کیا خیال کہ صرف اور صرف ربیع الاول کو منانا چاہیے، صرف ایک ہی مہینے میں خوشی کرنی چاہیے. ہمیں اگر ہم غور کریں تو جو ربیع الاول کا دن ہے وہ سال میں ایک دفعہ آتا ہے، اور 12 تاریخ ہے یا 9 تاریخ ہے یا 8 ہے، اس میں اختلاف ہے کہ کس دن نبی کا تاریخ میں کس دن پیدا ہوئے تھے. بہرحال جمہور یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 تاریخ کو پیدا ہوئے تھے. چلیں 12 کا ہم لے لیتے ہیں. 12 تاریخ ہر مہینے آتی ہے، تو پھر تو میلاد ہر مہینے ہوا. پھر سوموار کا دن ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے وہ روزہ فرماتے تھے، آپ خود روزہ رکھا کرتے تھے. تو پھر وہ بھی ہر ہفتے آتا ہے، تو پھر تو ہر ہفتے میلاد ہونا چاہیے. اور پھر وہ گھڑی جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تھے، اور بہت سارے علماء کا یہی کہنا ہے کہ طلوع فجر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تو وہ گھڑی تو ہر روز آتی ہے. وہ ٹائم جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے جو بھی تھا، لیکن وہ تو روز آتا ہے. تو ہمیں ہر دن میلاد منانا چاہیے. تو اس مہینے میں اس لیے زیادہ خوشی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ مہینہ بھی آ جاتا ہے، وہ تاریخ بھی آ جاتی ہے، وہ گھڑی بھی آ جاتی ہے، وہ دن بھی آتا ہے مہینے میں 4 مرتبہ، اور پھر وہ ٹائم بھی آتا ہے مہینے میں روز. تو اس لیے ساری چیزیں جمع کر کے اس مہینے میں ذرا زیادہ خوشی ہو جاتی ہے. لیکن میلاد منانے کے لیے ہمیں نہ تو سال بھر انتظار کرنا چاہیے، اور نہ ہی ہمیں اس چیز کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ ہم سب سال میں ایک دفعہ کریں، بلکہ ہمیں ہر دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا چاہیے. اور میلاد منانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم بہت کچھ کریں، ہم اکیلے بیٹھ کے بھی تھوڑا سا ایک سنت پہ ایک دن عمل کر لیں، وہ بھی ہمارا میلاد منانا ہی ہو جاتا ہے. مطلب ہم نے اپنی زندگی میں ایک سنت ایڈ کی، ہم پریکٹس کر رہے ہیں، ہم اس پہ عمل پیرا ہو رہے ہیں، اور ہم نے ایک چیز اپنی زندگی میں سنت مبارک داخل کر لی کہ آج سے میں اس سنت پہ عمل کروں گا. اگلے دن ہم دوسری چیز کو جو ہے وہ شامل کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، اور میں یہ چیز چھوڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت اپنا لوں، تو وہ بھی میلاد ہے. پھر یہ دلیل ہے کہ جو لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ میلاد نہیں منانا چاہیے، ان کی کیا دلیل ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ وَكُلَّ
محدثۃ بدعہ، کہ جو بھی نئی چیز ہوگی وہ بدعت ہے۔ یہ حدیث ہے جابر کی، اور مسند امام احمد کی روایت ہے، صحیح ہے۔ اور اس میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ کل محدثۃ بدعہ، کہ جو بھی نئی چیز ہے وہ بدعت ہے۔ اور اس کا جو رد ہے وہ میں اس حدیث سے، جیسے کہ علماء نے کیا ہے، میں بھی اسی حدیث سے کروں گی کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ کوئی ایسا عمل کوئی کرتا ہے جس کا جو ہماری سنت میں سے نہیں ہے، ہمارا طریقہ نہیں ہے، تو وہ رد ہے، یعنی وہ مردود ہے، اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ بھی بخاری و مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ اب اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر میلاد میں کوئی ایسا عمل ہو رہا ہے جو ہمارے دین میں جس کی اجازت نہیں ہے، پھر تو وہ بدعت ہے، وہ کرنا نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ کوئی بھی ایسا کام ہے جو آپ کے اللہ اور رسول کے حکم سے نکل کر رہے ہیں، تو پھر وہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم میلاد منانے کے طریقوں کو دیکھتے ہیں، اس میں قرآن خوانی ہوتی ہے یا قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، تو یہ تو امر ہوا کہ قرآن پاک پڑھنے کا حکم ہے۔ پھر نعت ہے، اور نعت بھی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاعر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اشعار پڑھتے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان میں قصیدہ فرمایا، اسی طرح مختلف صحابہ نے آپ کی شان میں قصیدہ فرمایا۔ تو یہ نعت ہمارے دین کا حصہ ہے، اور نعت جو ہے وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی جائے، ان کی شان مبارک جو ہے وہ کی جائے۔ تو یہ شاعری کا ایک انداز ہے، ایک انداز ہے، تو نعت وہی ہوتی ہے۔ اور پھر کھانا ہے، تو کھانا جو ہے وہ ضیافت ایمان کا حصہ ہے، یعنی کہ مہمان نوازی کرنا یہ ہمارے دین میں شامل ہے، اور یہ اس کا حکم بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کوئی بھی ہمارے دین کے منافی نہیں ہیں۔ تو اس دلیل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میلاد منانا چاہیے، اور یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی نہیں منانا چاہتا تو اس پہ جبر کیا جائے۔ اگر کوئی نہیں منانا چاہتا تو اس کی اپنے خیالات ہے، اپنی محبت ہے، وہ منانا چاہتا ہے، نہیں منانا چاہتا، مجبور کسی کو نہیں کر سکتے۔ لیکن جو لوگ کرتے ہیں تو ان پہ پوائنٹ آؤٹ بھی نہیں ان کو اس چیز پہ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، ان کو روکنا بھی نہیں چاہیے اس چیز سے۔ تو یہ چیز غلط نہیں ہے، اور یہ چیز جائز ہے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر استادہ۔ یقیناً موضوع بہت اہم ہے۔ اگلا سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہمیں میلاد کس طرح منانا چاہیے، اور اس طرح منانا چاہیے جیسے آج کل ہم لوگ منا رہے ہیں، مثلا لائٹنگ، کپڑے، کھانا، اور زیادہ طویل دورانیہ کے میلاد بنائیں اور بڑی بڑی محفلیں کریں اور کھانوں میں انصراف کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً ہمارے اسلام نے ہمیں بہت اچھی راہ دی ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں میلاد کس طرح سے منانا چاہیے۔ ہمیں اسلام میانہ روی کا درس دیتا ہے، یعنی کسی چیز میں بھی انصراف نہیں کرنا چاہیے، فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک حدیث مبارک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضول خرچ شیطان کا بھائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل جو ہے، جو کنجوس ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اس حوالے سے ہمیں میانہ روی کا طریقہ ہے کہ درمیانے راستے میں نہ زیادہ فضول خرچی کریں، نہ زیادہ کنجوسی کریں، اپنی زندگی کو میانہ روی سے گزاریں، درمیانے راستے سے گزاریں۔ تو وہ طریقہ سب سے بہتر ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ درمیان کی راہ ہے، تو ہمیں فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے۔ یقیناً جس طرح سے آپ کا سوال بہت اچھا ہے، اور اگر میں اس پہ بات کرنا شروع کروں تو یقیناً کئی گھنٹوں ہم اس کو ڈسکس کریں تو تب بھی اس پہ گفتگو کریں تو ختم نہیں ہوگی۔ بہرحال جو طریقہ آج ہم نے اپنایا ہوا ہے، بہت ساری محفلوں میں
یہ بات صحیح ہے کہ ٹھیک ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد منانے کی خوشی ہے، لیکن آپ جب میلاد مناتے ہیں تو آیا کیا یہ دیکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کہ انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو آپ کی نیت کیا ہے؟ اگر آپ کی نیت سچی ہے اور آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ اپنی فیملی کے لوگوں کو، اپنے اقربا کو یا اپنے دوستوں کو یا اپنے محلے داروں کو بٹھا کر دعوت کرنا چاہتے ہیں، ان کو کوئی اچھی بات بتانے کے لیے آپ میلاد کر رہے ہیں، تو یقیناً یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث بنے گا۔ اور اگر دل میں یہ نیت ہے کہ میں بہت سارے لوگوں کو بلاؤں، اپنا گھر دکھاؤں، اپنی دولت کی نمائش کروں، اپنے کپڑوں کی نمائش کروں، تو یہ یقیناً ریاکاری میں آتا ہے اور ریاکاری اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو آج کا یہ بہرحال ہم واللہ علیم بالصدور، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ دلوں کے حال بہتر جانتے ہیں، وہ تو ہم دلوں کے حال نیتیں تو نہیں جان سکتے، لیکن جہاں تک آج کل کے حالات ہو رہے ہیں میلاد منانے کے، تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے ہم میلاد منانا چاہیے۔ میلاد منانے کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی استطاعت کے مطابق میلاد منائیں، اس میں پڑھیں، اور تھوڑی دیر کا میلاد ہونا چاہیے، گھنٹے سے 2 گھنٹے کا میلاد ہونا چاہیے، کیونکہ آج کل جو عورتیں میلاد میں جاتی ہیں ان کے بہت سارے ایشوز بن جاتے ہیں، بہت سارے ان کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ غلط ہو جاتا ہے کہ ایک عورت 10 بجے سے بیٹھی ہوئی ہے اور 3 یا 4 بجے جا کے میلاد ختم ہو رہا ہے، گھر میں خامند بھوکا ہے، بچے بھوکے ہیں، اور پھر وہ جب واپس جاتی ہے وہ اتنی تھکی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ جب صبح سے 10 بجے سے آ کے وہ بیٹھ جاتی ہے، اس کی وہ روحانیت جو ہوتی ہے وہ 1 یا 2 نعتیں دھیان سے سن پاتی ہے، باقی نہیں وہ سن پاتی، پھر اتنا طویل، پھر اگر اس میں کوئی صرف نعتیں بیان کی گئی ہیں، پڑھی جا رہی ہیں، اور نعتیں بھی ایسی پڑھی جا رہی ہیں کہ وہ سکون کا باعث بننے کے بجائے سر کا درد بن رہی ہیں۔ میں استغفر اللہ، نعت کی بے ادبی نہیں کر رہی، لیکن ایک نعت پڑھنے کے انداز سے کہہ رہی ہوں کہ اس طریقے سے کہ اگر کوئی بندہ آپ سے تھوڑا سا اختلاف رکھتا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے اور ایسے اشعار پڑھے جاتے ہیں کہ اس کی دل آزاری ہو رہی ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اسلام میں جائز نہیں ہیں، کہ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہے اور یقیناً قابل تعظیم چیز ہے، لیکن ایسے اشعار پڑھنے چاہیے جس میں کفریہ کلمات نہ ہوں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح تعریف جو ہے وہ بیان کی جائے، سیرت کے پہلو ہونے چاہیے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیان ہونا چاہیے، مختصر محفل ہونی چاہیے، تاکہ انسان شروع سے آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے ساتھ جڑا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنی دیر وہ بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اس کی زبان پہ رہے، درود پاک اس کے ورد زبان رہے، تو وہ جب واپس بھی جائے تو اس کا دل اس روحانیت سے بھرا ہوا ہو۔ یقیناً بہت سارے ہم گھروں میں یہی دیکھتے ہیں کہ جب محفل ہو رہی ہوتی ہے، جو گھر والے ہوتے ہیں وہ ابھی کچھ تیار نہیں ہو چکے، کچھ کا میک اپ چل رہا ہوتا ہے، کچھ کے کپڑے ریڈی نہیں ہوتے، کچھ کچن میں بیزی ہوتی ہیں، اور پھر 5-6 سٹارٹر دینا، اور پھر 4-5 ڈشیں کھانے میں، اور پھر 4-5 جو ہے میٹھے کی ڈشیں جو ہے وہ کھانے میں شامل کی جاتی ہیں، یہ سب انصراف میں آتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہی پیسے اگر آپ بچا لیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت امت ہے جو بھوکی پڑی ہے، جو ننگی ہے، جس کے پاس کپڑا نہیں ہے، تو جن کے پاس جو ہے سونے کو بستر نہیں ہے، جو آرام میں سو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں فلسطین میں، کشمیر میں، برما میں، شام میں کس طرح سے پھر ہمارے اپنے پاکستان ملکوں میں، افریقہ میں آپ جا کے بہت ساری امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کھانے کو، اس کپڑے کو، ان آرام دہ چیزوں کو ترسی ہوئی ہے۔ تو سب سے بڑا میلاد یہ ہے کہ اس امت کا درد دل میں ہو اور مسلمان کی مدد کرے، مسلمان کی مدد کے لیے کھڑا ہو جائے، اور تفرقات کو مٹا کر، آپس کے جھگڑوں کو ختم کر کے تمام امت کو ایک جو جھنڈے تلے جمع کیا جائے۔ اختلافات اپنی جگہ، لیکن محبت
کے ساتھ ہونا چاہیے، نفرت نہیں ہونی چاہیے، نفرت دلوں میں ختم ہونی چاہیے۔ اگر آپ میلاد منا رہے ہیں، آپ رشتہ داروں کو بلا رہے ہیں، لیکن وہ آپ ان کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، تو اس میلاد کا فائدہ نہیں ہے۔ میلاد کا فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ جو دو لوگ آپس میں ملیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے ملے، اور جدا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں۔ تو آپ ان کو اللہ تعالیٰ کے لیے بلائیں، وہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے آئیں، اور ایک دوسرے سے دل صاف کریں، ایک دوسرے سے عفو و درگزر کریں، تو یہ میلاد ہے، اصل میں یہ میلاد ہے۔ تو اس میں مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ میلاد کی آمد آمد ہے، خوشی ہم سب کو ہوتی ہے۔ میلاد کی آمد آمد ہے، خوشی ہم سب کو ہوتی ہے، جس نبی کا میلاد مناتے ہیں امت اس کی بھوکی سوتی ہے۔ میلاد جس نبی کا مناتے ہیں امت اس کی بھوکی سوتی ہے۔ مسلم محدود ہیں ہو چکے حجروں تک میناروں تک، مسلم محدود ہیں ہو چکے حجروں تک میناروں تک، حدیث اصل تو بھول گئے فرمان رسالت بھول گئے، حدیث اصل تو بھول گئے فرمان رسالت بھول گئے، کہ انگلی میں ٹیس جب اٹھتی ہے تکلیف جسم کو ہوتی ہے، کہ انگلی میں ٹیس جب اٹھتی ہے تکلیف جسم کو ہوتی ہے۔ تو فرمان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، جسم کے ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ وہ جو احساس ہے وہ ہمیں ختم ہو گیا ہے، وہ ہمیں احساس واپس لانا ہے۔ تو وہ جو پیسہ ہم کپڑوں میں اور کھانوں میں اور لائٹنگ میں فضولیات میں خرچ کرتے ہیں، وہ پیسہ ہمیں اس احساس کے لیے استعمال کرنا چاہیے، امت کو جگانا چاہیے، امت میں محبت پیدا کرنی چاہیے، اور ان لوگوں کا احساس کرنا چاہیے جو بھوکے سوتے ہیں، جو ان چیزوں کے محتاج ہیں۔ اور یہ سوچنا چاہیے کہ کل ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے قیامت والے دن کس منہ سے کھڑے ہوں گے، کہ آپ کی ایک امت اس حالت میں اٹھے گی کہ ان کے پاس کچھ نہ ہوگا، اور دوسری امت فضول خرچوں کے ساتھ اٹھے گی، تو شیطان کے بھائیوں کے ساتھ اٹھے گی، تو پھر ہمیں کتنی ندامت کا سامنا اللہ اور رسول کے سامنے کرنا پڑے گا۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر استادہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ یہاں آئی اور آپ نے بہت اچھا بیان کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے ہی میلاد منائیں جیسے آپ نے بیان کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اور مجھے اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح مہینوں میں اتباع رسول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب استادہ دعا فرمائیں گی۔ علامہ اقبال کے اس شعر کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لہو قلم تیرے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ۔ یا الہی، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہم سب پر اپنا کرم نازل فرما، اور ہم سب کے گناہ معاف فرما، اور ہم سب کو محبت اور اتفاق اور اتحاد نصیب فرما۔ یا الہی، ہمیں اس امت میں محبت اور اتفاق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں آپس کے اختلافات مٹا کر ایک جھنڈے تلے جمع ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی، جو ہم دین سے بھٹک چکے ہیں، ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ اے اللہ، ہم سے درگزر فرما، ہم سے نرمی فرما، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یا الہی، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی، اپنی کلام پاک کو ہمارے دلوں میں بسا دے، اور اپنے نبی کی تعلیمات کو ہمارے دلوں میں بسا دے۔ یا الہی، ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی، ہم میں سے جو بھی مشکلات میں گرے ہوئے ہیں، یا الہی سب کی مشکلات دور فرما۔ یا الہی، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں، یا الہی اس امت کی
جو لوگ بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلا۔ یا الہی ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یا الہی ہمیں صلہ رحمی کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی عفو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔